حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، بکریاں چرانے کی خدمت سر انجام دیتے تھے۔ ایمان فروز واقعہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان 7 صادقین میں سے ہیں جو ابتدائی اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چراہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کسی بکری سے دودھ حاصل کیا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ پاک کا کام۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو الگ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوردیدہ ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے ہی اپنے دل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے اس روئے کے آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ ایسے کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مالک آپ کو صحرا کی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان معصوم چہرے پر بے تحاشا مارتا اور شرک کرنے کے لیے مجبور کرتا، مگر یہ حالت میں ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن ابو جہل، امیہ بن خلف اور اس کے دوسرے ساتھیوں سے اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آخر تھک ہار کر کہنے لگے، بلال، آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اسلام چھوڑو یا جان سے مار دیے جاؤ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ادھر سے گزرے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار کے ہاتھوں پڑتا دیکھ کر بے تاب ہو گئے۔ کفار سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے مظالم کا ذکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم کی مصائب سن کر عشق بار ہو گئی۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت تکلیف دی جا رہی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کچھ روپے ہوتے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید دیا جاتا۔
حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا مجھے بلال رضی اللہ عنہ خرید دو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خرید لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کر دیا۔ دوستو یہ تھی پیاری ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ شکریہ۔